السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چونکہ عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے تو اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی اہمیت سے روشناس بھی کرائے اور ہمیں ان اہمیت کے مطابق اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ دن اور رات کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے ہر انسان جو دنیا میں بزنس کرتا ہے اس کو اپنی تجارت کو بڑھانے کا فکر رہتا ہے اور وہ ان موسموں کا خاص طور پر دھیان رکھتا ہے جس موسم میں اس کے بزنس کو بہت ترقی، مثلاً جو لان کا کام کرتے ہیں یا گرمی کے ملبوسات کا کام کرتے ہیں، انہیں فکر ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے اور دعائیں ہوتی کہ گرمی زیادہ سے زیادہ رہے اور زیادہ ٹائم کے لیے ہماری چیزیں بکیں اور ہمیں زیادہ پروفٹ ہو۔ اسی طرح ہر بزنس ہے، جس کو بھی جس موسم کے مطابق اس کا بزنس ہے وہ اس موسم کا انتظار کرتا ہے، جیسے ایک کسان کو اپنی کھیتی کے پکنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور ذو الحجہ کا پہلا عشرہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور علماء کہتے ہیں یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی ہیں، سورہ فجر کی جو پہلی 2 آیات کی میں نے تلاوت کی۔ تو یہ پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ اس کی فضیلت کے وجہ سے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا اور سورہ حج میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو بھی، جنہیں اپنی زندگی میں ان موقعوں کی تلاش رہتی ہے یا ہر وقت وہ نیکی کے موقع کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جن سے وہ قربت الہی ان کو مزید نصیب ہو، اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ دن بڑی عظمت والے ہیں۔ اور سال کے تمام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے تمام دنوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت ان دنوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ اللہ کے نبی، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ انسان جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے جائے اور اس کی جان اور اس کے مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، اس سے بڑھ کر فضیلت نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے اعمال اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی صرف وہ فضیلت والا ہے جس کا سب کچھ ہی جہاد میں ختم ہو جائے۔ پھر ان دنوں میں 9واں دن عرفہ کا دن ہے، یعنی جس دن حج ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اتنے لوگوں کو اس دن اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ کوئی بھی دن اور ایسا نہیں ہے جس میں اتنے لوگوں کو آزاد کرے۔ اور پھر اس کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں ان دنوں میں اللہ نے ساری بڑی عبادات جمع کر دی ہیں، یعنی وہاں صدقہ دینے کا بہت ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب، اگر کوئی 10 دن کے 9 دن کے روزے رکھنے چاہے اس کے لیے بھی بہت اجر ہے، پھر بہت صدقہ کرنے کا اجر، پھر حج میں ایک نماز کی 1,00,000 نماز بنتی ہے، پھر حج جو سال میں ایک دفعہ اسی موسم میں آتا ہے، پھر اس کے علاوہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تحمید پڑھا جائے، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ۔ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کے دن بہت افضل ہیں، تو کیا یہ دن ان سے بھی افضل ہیں؟
انہوں نے فرمایا رمضان کی راتیں یعنی لیلۃ القدر کی راتیں افضل ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ پھر قربانی کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سب کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن قرار دیا گیا، اور اس عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام یہ ہیں کہ خاص اجر کے لیے ذکر الہی کو زیادہ توجہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہو۔ حضرت امام بخاری نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیں کوئی ان دنوں میں چلتے پھرتے اگر بازاروں میں یہ آوازیں آئیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا، کتنا اچھا لگتا ہے جب حج کے دوران انسان سب مل کر مرد حضرات اونچی آواز میں اور عورتیں دل میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشی اور اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف تکبیریں پڑھنا جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو کفارہ ہے یہ ایک دن کا روزہ۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشورہ یعنی محرم اور ہر ماہ میں سے 3 روزے رکھتے تھے، اور میدان عرفات میں جو حاجی ہیں انہیں یہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کا ثواب زیادہ سے زیادہ سمیٹیں اور اللہ کی طرف سے لگی ہوئی اس سیل سے فائدہ اٹھائیں جو رمضان کے بعد اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو گرو کریں، کیونکہ جتنا ہم اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جنت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اگر انسان اسی نیکی کے لیول پہ جمع رہے اور اپنے آپ کو نیکی پر جما کے رکھے۔ پھر اس کے بعد عید ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 تہوار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ وہ کسی اور 2 دنوں کی خوشی مناتے تھے، جیسے اب بھی لوگوں نے خوشیاں منانے کے بہت سارے دن رکھ لیے، کوئی مدر ڈے ہے، کوئی فادر ڈے ہے، کوئی ٹیچر ڈے ہے، اور کوئی ویلنٹائن ڈے ہے، استغفر اللہ، بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ کس کی چیزیں ہیں اور اس کا پیچھے کیا گندی کہانیاں ہیں۔ اپنے خوبصورت دنوں کو تو لوگوں نے بور بنا لیا اور بور سمجھتے ہیں، نہ اس میں کوئی ہنستے کھیلتے ہیں بلکہ سو کے گزار لیتے ہیں، اور جو لوگوں کے دن ہیں ان کو آتش بازیاں کر کے اور ان کے ساتھ مل کے گناہ کر کے تو گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے دنوں کو اتنے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بہترین نمونہ بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کے دن دیے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے۔ پھر عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، مردوں کے لیے خوشبو لگانا، پھر تکبیرات پڑھنا اور عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، یعنی چھوٹی عید پہ جو عید الفطر پہ کھا کے جاتے، اور اس میں ہے کہ کچھ نہ کھا کے جائے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ٹائم پہ قربانی کرتے تھے تو پھر اسی کا کھانا کھاتے۔ پھر نماز عید کے لیے جلدی جانا اور تکبیرات پڑھتے ہوئے ایک راستے سے جانا اور واپسی میں دوسرے راستے سے آنا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، اور اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، اپنی طاقت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، پھر گوشت کو تقسیم کرنا اور ایک دوسرے سے ملاقات کے ساتھ دعا دینا، تقبل اللہ منا و منکم۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ ہم سے بھی اور آپ سے یہ اس عبادت کو قبول فرمائے۔ پھر ان اہم دنوں میں یعنی اس اہم دن میں جو خوشی کا اللہ نے موقع دیا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی خوبصورت گھر سجائیں، ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں، اور بچے تو ان دنوں میں اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جانوروں کو دیکھ دیکھ کے، تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پتہ ہونی چاہیے ہر بچے کو کہ یہ کس نبی کی سنت ہے اور کیسی اس نے بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دیں تو اللہ نے ان کی قربانیوں کو کیسے قبول کیا۔
اور قربانی کا جو مقصد ہے اور اس کا ثواب ہے یہ سارا بچوں کو بتایا جائے، کیونکہ یہ چیزیں کہ بڑا جانور ہو تو شاید زیادہ ثواب ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اجسامکم، اللہ تمہاری صورتیں اور جسم نہیں دیکھتا۔ اور قربانی کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے کس نیت سے اس جانور کو لیا اور کس خوشی سے کیا، اور تمہارے اندر اگر یہ تھا کہ قربانی بھی ہو جائے اور لوگوں میں بھی میرا نام ہو جائے کہ میں اتنا بڑا جانور لے کے آئی یا پھر اتنی تعداد میں نے جانور کیا، تو آپ سے جب بھی پوچھا گیا اس طرح کسی کا دوسری ساتھ نیت آپ نے کہا اس کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں، تو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص رکھنا اور ان پہ کنٹرول رکھنا ہے کہ جو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں صرف اللہ سے دعا کریں اور اللہ کے آگے جھکتے ہوئے کہیں کہ یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے، جیسے ہم نے اس دن کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سے اللہ کا گھر بنایا، تب بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ تو زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے وہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، بہت سارے کام تو ہم جیسے چھپ کے کرتے ہیں، اور قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جانور تو سب کو نظر آتا ہے کہ کتنا، لیکن اس کے لیے بھی نیت ساتھ اللہ سے دعائیں اور فکر کہ اللہ میری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن، بال، مونچھیں، حجامت یہ سب کچھ کروا لیں، اور جو غیر ضروری بال وہ بھی صاف کر لیں، تو ان کو مزید ثواب ملتا ہے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہ کریں تو اجر ہے، یعنی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں کچھ عورتیں جیسے سوال کرتی ہیں کہ ہم بھی اپنے ناخن نہ کاٹیں، اور بال تو ظاہر ہے وہ نہیں کاٹتی، باقی صفائی ہم بھی کر لیں، تو اگر کر لیں نیکی کی نیت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک ہم اپنے نبی کی سنت کو فالو کریں تو اس میں کیا برائی ہے۔ اگر عورتیں نہیں بھی قربانی کر رہی اور اس ثواب میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کو کر لیں۔ اور اگر کوئی نہیں کر پاتا یا اسے بھول گیا ہے اور اس نے ناخن ان دنوں میں کاٹ لیے تو یہ کوئی حرام درجے کا کام نہیں ہے، نہ اس کا کوئی گناہ ہے، کر لینے کا ثواب ہے، اور اگر نہ کر سکیں یا نہ کر پائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف موقع ہے کہ انسان کسی بھی موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، پھر دوسروں کی دل آزاری سے بچیں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں، اور دوسروں کو طنز کرنے سے بچنا ہے، اور پھر کوئی ناراض ہے تو اس کو کسی گفٹ کے ساتھ اور عید کے گوشت میں غریبوں کو یاد رکھیں، اور خود بھی انسان ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک یعنی انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اتنا اللہ نے وسیع ہمیں ٹائم دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اتنے دن لوگ نہیں رکھتے، لیکن یہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں یہ اس کو خشک کرتے ہیں اور پھر سال بھر اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی کوئی کسی طرح بھی استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کھلی اجازت ہے، وہ کتنا تقسیم کرتا ہے، کتنا اپنے لیے رکھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی لمٹ نہیں مقرر کی گئی، جتنی بھی نیکی کوئی کرنا چاہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سے ہر وہ کام کروائے جسے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اپنی رحمت سے ہمیں ان کاموں کا شوق اور توفیق دے جو اس کی نظر میں بہترین کام ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔